رابعہ ایک پڑھی لکھی اور 5 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر مر چکا تھا، بھائی حال نہ پوچھتے تھے، ماں باپ مر چکے تھے۔ سسرال والوں نے کچھ ماہ پاس رکھا، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ بھابھی نے طنز کیا، ہم تمہارے بچوں کے نہیں پال سکتے؟ رابعہ بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ شوہر کے مرنے کے بعد بالکل تنہا ہو گئی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ بچے کھانا مانگتے تھے مگر رابعہ کہاں سے لا کر دیتی۔ پھر کسی نے کہا، فلاں جگہ پر جاؤ، ایک بہت رحم دل انسان رہتا ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ رابعہ ان کے پاس گئی۔ رابعہ نے سلام کیا اور بولی، آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں ان کو ایسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہنے لگے، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو رابعہ بولی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، بہت امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کھانے اور رہنے کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں۔ مگر رابعہ بولی، جی مگر کیا؟ تو وہ بولے، میرا ایک بیٹا ہے، تم اس سے شادی کر لو، وہ تمہارے بچوں کو بھی ساتھ رکھ لے گا، نہ اسے اعتراض ہوگا اور نہ مجھے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے بہت لاڈ پیار سے بڑا کیا ہے، میں نے بہت جگہ کوشش کی مگر اس کی شادی نہیں کروا سکا، تم اس سے شادی کر لو، تمہیں چھت بھی مل جائے گی، تمہارے بچے بھوکے بھی نہیں رہیں گے اور مجھے میرے بیٹے کے لیے دلہن بھی مل جائے گی۔ ابھی رابعہ سوچ میں ہی پڑی تھی اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، وہ بولے، مگر صرف ایک خامی ہے میرے بیٹے میں کہ اس کا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، مجھے امید ہے جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رابعہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ ایک طرف بھوکے بچے تھے اور دوسری طرف گہری کھائی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، مجھے میرے بچوں کی زندگی اور خوشیاں بہت عزیز ہیں۔ تو وہ غصے میں بولے، اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رابعہ نے بہت کہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ رابعہ وہاں سے خالی ہاتھ واپس پلٹی اور گھر کی طرف چل پڑی جہاں بھوکے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زمانے کی طرف دیکھ رہی تھی، سب مطلب کے لوگ ہیں۔ جب رابعہ کا صبر ختم ہو چکا تو آخر کار سوچنے لگی، چند پیسے ہیں میرے پاس، ان کا زہر لے لیتی ہوں اور بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں، ہر روز جو وہ بھوک سے مریں ایک بار ہی انہیں میٹھی نیند سلا دیتی ہوں۔ وہ اسی کشمکش میں وہاں سے چل پڑی اور ایک ہوٹل کے پاس گئی اور کچھ کھانا خریدا، کھانے میں زہر ملایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، بچے ماں کے ہاتھ میں کھانا دے کر لڑ پڑے۔ ایک کہنے لگا، پہلے میں کھاؤں گا، دوسرے کہنے لگا، پہلے میں کھاؤں گا، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ جو کھانا ان کی ماں لائی ہے اس میں ان کی موت چھپی بیٹھی ہے۔ مگر جیسے ہی بچہ کھانا کھانے لگے، کھانا اٹھایا اور دور پھینک دیا اور بچوں کے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ بچوں کو وہیں چھوڑا
اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ چکرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر وہیں پڑی رہی۔ پاس سے کچھ لوگ گزرے اور اسے بے ہوش دیکھا تو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا تو وہ ڈاکٹر اسے جانتا تھا کیونکہ وہ کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ رابعہ کا بلڈ پریشر کافی کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ریحان دیکھ رہا تھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے رابعہ نے۔ رابعہ تو بہت چل بلی سی، پیاری سی، شرارتی سی تھی۔ جب رابعہ کو ہوش آیا سامنے ڈاکٹر ریحان کھڑا تھا۔ رابعہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ریحان نے پیار سے پوچھا، رابعہ یہ سب کیا ہے؟ رابعہ خاموش رہی۔ ریحان نے پھر پوچھا۔ رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سارا اپنا حال بیان کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ قسمت بدلتا ہے تو معجزے ہوتے دیر نہیں لگتی، اور اس پاک سوہنے پیارے رب کی ایسی رحمت برستی ہے کہ دنیا ہی بدل ڈالتی ہے۔ رابعہ کے ساتھ یہاں کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہاں تک تو رابعہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آپ نے سنا۔ اللہ پاک کسی کو ایسے دن نہ دکھائے، مگر آگے جو ہوا آپ اس کی قسمت سے رشک کریں گے۔ ریحان نے یہاں اپنی اصل مردانگی دکھائی اور رابعہ سے بولا، چلو اٹھو اور میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ خود بھی چل پڑا۔ بچوں کے لیے کھانا خریدا، پھر رابعہ کی طرف دیکھ کر بولا، رابعہ میں اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ میری تلاش ختم ہوئی۔ کیا تم نکاح کرو گی مجھ سے؟ مجھے تمہارے 5 بچے بھی قبول ہیں۔ کہنے کو یہ ناممکن سا لگ رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کسی 5 بچوں کی ماں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ لیکن ریحان نے رابعہ کو نئی زندگی دے دی، رابعہ کو ہر مشکل سے بچا لیا۔ رابعہ تو کھڑے حیرانگی سے ریحان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسے کوئی آج کے اس دور میں مجھ جیسی غریب، بے سہارا اور لاچار 5 بچوں کی ماں کو اپنا سکتا ہے؟ رابعہ نے انکار کر دیا، مگر ریحان کے سمجھانے پر وہ مان گئی اور اسی دن دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ رابعہ اب عزت کی زندگی گزار رہی ہے۔ سب بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ ریحان پر بھی قسمت کے دروازے کھل گئے۔ اس نے اپنا اسپتال بنا لیا۔ ریحان نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی تھی۔ اس نے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ ریحان نے یہ ثابت کر دیا کہ مرد ڈھال بھی بنتے ہیں۔ ریحان نہ اپنا تھا تو رابعہ کے ساتھ جانے کیا ہوتا، یا شاید وہ اپنے بچوں سمیت خودکشی کر چکی ہوتی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے، کہا گر عزت کی چادر دیواری میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر اجاڑنے کی بات نہ کرو، اور مردوں کو بھی چاہیے کچھ باتیں نظر انداز کر دیا کریں۔ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ چند دن کی تو زندگی ہے، اسے یوں ہی نفرتوں میں ضائع نہ کریں۔ ریحان کی طرح اگر ہم سب بن جائیں تو جانے کتنی رابعہ بچ جائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک ہم سے کتنا خوش ہو۔ یہاں عورتوں سے ایک بات میں ضرور کہوں گا، خاوند کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں اس کی عزت کریں، کیونکہ طلاق یا ہم سفر کے بچھڑ جانے کے بعد زندگی کانٹوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعد میں آنسو مت بہائیں، زندگی میں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔
جس عورت کی زندگی میں خوشیاں نہ ہوں یا شوہر ناراض رہتا ہو تو 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا ودود ہو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں اور اس کا ہدیہ اپنے شوہر کو کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔